الحمد لله الذي جعل أمتنا أمة التوحيد وسياستنا سياسة التوحيد ووفقنا لإشاعة التوحيد، والصلاة والسلام على نبيه المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. آج کا 20واں سالانہ اجتماع عام گجرات نوجوانان توحید و سنت کے جرنیلوں کی مسلسل جد و جہد اور محنت کے ساتھ کامیابی کی طرف رواں دواں ہے. اللہ تبارک و تعالی آج کے اس 20ویں سالانہ اجتماع عام کو قبول فرما کر اپنی رضا اور جماعت کی ترقی کا باعث بنائے. جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے مختصر اس کے اوپر عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ عنوان ہے مسئلہ علم غیب. شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ توحید کے بیان کرنے میں جن مسائل کے اوپر سب سے زیادہ زور دیتے تھے وہ 3 مسئلے تھے، جن میں سے ایک مسئلہ علم غیب تھا. علم غیب کیا ہے؟ تمام امور غیبیہ کو بلا اسباب بغیر کسی کے بتائے کے جاننا. تمام امور غیبیہ سے مراد ریت کے ذرات کو جاننا، پانی کے قطرات کو جاننا، درختوں اور اشجار کے پتوں کو جاننا، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جاننا، ماضی حال استقبال کے تمام حالات کو جاننا. اور یہ میرے اللہ کی صفت خاصہ ہے. مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت کے اندر شریک نہیں ہے. نہ کوئی پیر غیب کا علم رکھتا ہے، نہ کوئی ولی غیب کا علم رکھتا ہے، نہ کوئی پیغمبر غیب کا علم رکھتا ہے. اس کے اوپر جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے سینکڑوں آیات موجود ہے. صرف ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو رب کائنات نے قرآن مجید کے 20ویں پارے میں اس سالانہ 20ویں اجتماع میں 20ویں پارے کی آیت کو پیش کر کے اپنی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں. فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. اس آیت کریمہ کا معنی ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ جو آدمی آپ کو یہ بتائے من حدثک انہ یعلم ما فی غد کہ میرے پیغمبر استقبال کے مستقبل کے تمام حالات کو جانتے ہیں، یہ جھوٹا ہے. اس نے اللہ پہ بڑا جھوٹ باندھا ہے، اس لیے کہ رب قرآن میں فرماتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. قرآن کے بعد نمبر ہے احادیث صحیحہ کا. دن قیامت کے حوض کوثر پہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے. امتی آ رہے ہیں، حوض کوثر سے جام پی رہے ہیں. ایک جماعت آ رہی ہے، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہیں. اچانک پردہ ہیل کر دیا جاتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابی، یہ تو میرے ماننے والے ہیں،
دوسری روایت میں آیا اس صحابی یہ تو میرے ماننے والے ہیں، جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے میرے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کون کون سے نئے کام ایجاد کیے۔ حدیث کے بعد تیسرا نمبر صحابہ کا، تمام صحابہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ اور چوتھی بات، میرے شیخ المشائخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بے نظیر کے ساتھ ایک مختصر رسالہ لکھا جس میں ثابت کیا کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی پیغمبر کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی ولی کے لیے علم غیب کو مانتا ہے وہ بندہ کافر ہے۔ اور اس پر حضرت نے فقہائے حنفیہ کے بڑے حوالہ جات پیش کیے۔ اس لیے قرآن، احادیث صحیحہ، صحابہ کرام کے اقوال، فقہائے کرام کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے جو علم غیب کا قیل ہے، کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اسی عقیدے پہ فوت ہو گیا اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آخری بات، ظہر کے بعد سے الحمدللہ یہاں اجتماع میں بیٹھ کر بیانات سن رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، لیکن صرف مجاہد اشاعت سید شفاء اللہ شاہ حافظہ اللہ کے علاوہ ضرورت کی جو بات ہے اس وقت کی وہ عرض نہیں کی گئی۔ آج اس توحیدی مجمع میں توحید کو بیان کرنا آسان ہے، شاباش ملے گی، بلے بلے ہوگی، واہ واہ ہوگی۔ جو ضرورت کی بات ہے، جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک، اکابرین اشاعت نے ہمیں مشن دیا ہے، وہ مشن ہے توحید و سنت کی اشاعت، اور ایک مشن کے ساتھ ساتھ میرے اکابرین کی تحقیقات ہیں، جن تحقیقات پہ میرے اکابر نے مجلس قائم کی، کئی کئی دن تک قرآن و سنت کی روشنی میں مذاکرہ ہوتا رہا۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت کے ساتھ جڑنے کے لیے مشن کے ساتھ بھی مخلص رہنا، سچا رہنا ضروری ہے۔ مشن کے ساتھ ساتھ میرے اکابر کی تحقیق کے مطابق چلنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے وقت کی قلت کی وجہ سے آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کے بعد ایک نعرہ لگائیے، اکابرین اشاعت التوحید و سنت کی تحقیقات کے خلاف نئے نظریات ہمیں منظور نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔